رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت جزیرۃ العرب کی اخلاقی سطح ہر پہلو سے انحطاط کے آخری کنارے تک پہنچی ہوئی تھی۔ صرف چند بدویانہ فضائل اخلاق خام حالت میں موجود تھے۔ ظلم اور جارحیت نے معاشرے کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ جاہلی دور کا نامور شاعر زہیر ابن ابی سلمہ اسی معاشرتی فساد کی طرف اپنے اس شعر میں حکیمانہ انداز سے اشارہ کرتا ہے۔ جو ہتھیار کی طاقت سے اپنا دفاع نہیں کرے گا تباہ و برباد ہوگا، اور جو خود بڑھ کر لوگوں پر ظلم نہیں کرے گا تو وہ خود بالآخر ظلم کا شکار ہو جائے گا۔ اسی خرابی کی طرف جاہلی دور کا یہ مشہور و معروف مقولہ بھی اشارہ کرتا ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو، خواہ وہ ظلم کر رہا ہو یا اس پر ظلم ہو رہا ہو۔ شراب خوری اور جوا بازی معاشرتی زندگی کی روایت بن چکے تھے اور ان پر فخر کیا جاتا تھا۔ جاہلی دور کی تمام شاعری خمر اور قمار کے محور پر گھومتی ہے۔ طرفہ ابن العبد کہتا ہے، اگر 3 چیزیں جو ایک نوجوان کی زندگی کا لازمہ ہیں نہ ہوتیں تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہ رہتی، بشرط یہ کہ مجھے تا بسد رمق غذا ملتی رہتی۔ ان میں سے ایک میرا اپنے رقیبوں سے میں نوشی میں سبقت لے جانا ہے، اور میں بھی وہ 2 آتشہ جس میں اگر پانی ملایا جائے تو اس پر کیف آ جائے۔ شراب نوشی، لذت پرستی اور بذل و اسراف پہلے بھی میری گھٹی میں پڑے ہوتے تھے اور آج بھی ہیں۔ آخر وہ دن آ گیا کہ میرا پورا قبیلہ مجھ سے دور ہٹ گیا اور مجھے الگ تھلگ کر دیا گیا، جیسے خارش زدہ اونٹ کو گلے سے الگ کر دیتے ہیں۔ زناکاری مختلف شکلوں میں رائج تھی اور اس جاہلی معاشرے کی قابل فخر روایت بن چکی تھی۔ یہ ایک ایسا حمام ہے جس میں ہر دور کا جاہلی معاشرہ ننگا نظر آتا ہے، خواہ وہ دور قدیم کا جاہلی معاشرہ ہو یا عہد حاضر کا نام نہاد مہذب معاشرہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاہلی معاشرے کی حالت ان الفاظ میں بیان کی ہے۔ جاہلیت میں نکاح کی 4 صورتیں تھیں۔ ایک تو وہ صورت تھی جو آج لوگوں میں جاری ہے، یعنی ایک آدمی دوسرے شخص کو اس کی بیٹی یا اس کی تولیت میں رہنے والی دوشیزہ کے لیے پیغام نکاح دیتا اور اس کا مہر ادا کر کے اس سے نکاح کر لیتا۔ نکاح کی دوسری صورت یہ تھی کہ مرد اپنی بیوی سے جب کہ وہ حیض سے پاک ہو چکی ہوتی کہتا کہ فلاں شخص کو بلا اور اس سے پیٹ رکھوا، چنانچہ وہ خود اس سے الگ رہتا اور اس وقت تک اسے نہ چھوتا جب تک اس آدمی کے حمل کے آثار ظاہر نہ ہو جاتے۔ آثار ظاہر ہو جانے کے بعد خاوند اگر چاہتا تو اس سے ہم بستری کر لیتا۔ وہ یہ طریقہ اس لیے اختیار کرتا تاکہ اسے اچھے نسب کا لڑکا ملے۔ نکاح کی اس شکل کو استبضاء کہا جاتا تھا۔ نکاح کی ایک تیسری صورت بھی تھی۔ مردوں کی ایک ٹولی جو 10 سے کم ہوتی جمع ہو جاتی اور مل کر ایک عورت کے پاس جاتی اور اس سے مقاربت کرتی۔ جب اسے حمل ٹھہر جاتا تو بچے کی ولادت پر چند راتیں گزر جانے کے بعد وہ ان سب کو بلا بھیجتی۔ اس طرح بلاوا ملنے پر کوئی شخص جاننے سے انکار نہ کر سکتا تھا۔ جب وہ اس کے پاس جمع ہو جاتے تو وہ عورت ان سے کہتی، تمہیں اپنی کارروائی کا نتیجہ تو معلوم ہو ہی چکا ہے، میں نے ایک بچہ جنا ہے۔ پھر وہ ان میں سے ایک کی طرف اشارہ کر کے کہتی کہ یہ تیرا بیٹا ہے۔ اس پر بچے کا نام اس شخص کے نام پر رکھ دیا جاتا اور لڑکا اس کی طرف منسوب ہو جاتا، اور وہ اس نسبت سے انکار نہ کر سکتا تھا۔ نکاح کی چوتھی قسم یہ تھی کہ بہت سے لوگ جمع ہو جاتے اور مل کر ایک عورت کے پاس جاتے جس کے پاس جانے میں کسی کو کوئی رکاوٹ نہ ہوتی تھی۔ دراصل یہ پیشہ ور فاحشہ عورتیں ہوتی تھیں اور علامت کے طور پر اپنے دروازوں پر جھنڈے نصب کر لیتیں۔ جو شخص بھی اپنی حاجت پوری کرنا چاہتا ان کے پاس چلا جاتا۔ ایسی عورتوں میں سے اگر کسی کو حمل ٹھہر جاتا تو وضع حمل کے بعد سارے لوگ اس کے پاس اکٹھے ہو جاتے اور ایک قیافہ شناس کو بلا لیتے
وہ ان میں سے جس کی طرف اس لڑکے کو منسوب کرتا وہ لڑکا اس شخص کا قرار پاتا اور وہ اس سے انکار نہ کر سکتا تھا۔ بخاری کتاب النکاح۔